السلام علیکم۔ اجنبی نے اسے اپنے پرشوق نگاہوں کے حصار میں لے لیا۔ پہلے تو وہ تھوڑی جذبز ہوئی، پھر شدید کوفت میں اس کے تیور بگڑے، لیکن پھر خیال آیا کہ وہ ظفر کے گھر سے نکل رہا تھا تو یقیناً اس کے جاننے والا ہی کوئی ہوگا۔ آپ کی تعریف۔ وہ خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اجنبی سے مستفسر ہوئی۔ ناگواری کی شکنیں اس کے چہرے پر البتہ واضح دیکھی جا سکتی تھیں۔ یہی تو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ مقابل بھی غالباً ڈھیٹ مٹی کا بنا ہوا تھا۔ سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے اطمینان سے مسکرایا۔ دیکھیں، آپ جو کوئی بھی ہیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن آپ چونکہ ظفر کے مہمان ہیں تو مجھے بس اتنا بتا دیجیے کہ ظفر سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ چونکہ ظفر پہلے محبت اور پھر منگنی کر کے سارے حق اسے ودیعت کر چکا تھا، سو وہ کچھ بھی پوچھنے کا استحقاق رکھتی تھی۔ آپ ظفر کے گھر بغیر کسی جھجک کے داخل ہو رہی تھیں اور میں اس کا مہمان ہوں۔ اس کا مطلب ہے ہم دونوں کا کسی نہ کسی حوالے سے اس سے گہرا تعلق ہے، تو پھر کیوں نہ آپ ہی یہ بتانے کی زحمت کر لیں کہ آپ ظفر کی کیا لگتی ہیں؟ اگلا اسے تپانے کا پورا اہتمام کیے بیٹھا تھا۔ فروا کے غصے میں اس دفعہ حیرانی بھی تھی۔ عجیب شخص تھا، خواہ مخواہ سر پہ چڑھے جا رہا تھا۔ میں ظفر کی منگ، پتہ نہیں کیا سوچ کر وہ منگیتر کہتے کہتے رک گئی۔ میں کیوں بتاؤں آپ کو کہ میں ظفر کی کیا لگتی ہوں؟ آپ کوئی میری پھوپھی کے پتر ہیں؟ وہ دونوں ہاتھ کمر پر رکھے اس کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا یہ انداز کامران کو اتنا بھایا کہ وہ قہقہ لگا کر ہنس پڑا، اور وہ اسے مشکوک نگاہوں سے گھورتی ہوئی اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر وہاں سے لوٹ آئی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں عجیب سا الہڑ پن تھا۔ اس ایک لڑکی کے وجود میں پوری کائنات تھی۔ وہ یوں اس کے حواس پر سوار ہوئی تھی جیسے اول شب کا سناٹا تمام رات ہر ذی نفس کو اپنے پر ہول حصار میں سموئے رکھتا ہے۔ اس کا خیال کسی آسیب کی طرح اس کے ذہن سے چپک گیا تھا اور وہ اسے سوچنے لگا۔ اس کا بے باک انداز کامران کو بھلائے نہیں بھولتا تھا۔ کیا لڑکی تھی وہ؟ فروا کے خیال کے زیر اثر وہ بڑبڑایا۔ پر جو کوئی بھی تھی، کمال تھی، بے مثال تھی، شاندار تھی، لیکن وہ تھی کون؟ اس کی سوچ کا گھوڑا اس ایک سوال پر آ کر رک گیا تھا۔ ابھی وہ یہی کچھ سوچ رہا تھا کہ دینو گھر میں داخل ہوا۔ ہاں بھائی شہری بابو، کن سوچوں میں کھویا ہوا ہے؟ چاچا دینو نے اس سے پوچھا۔ وہ کھیتی باڑی میں عام استعمال ہونے والے اوزار برآمدے کے ایک کونے میں رکھنے جا رہا تھا۔ ارے چاچا، بڑی لمبی عمر ہے تمہاری، میں تمہیں ہی یاد کر رہا تھا۔ کامران اس کو دیکھتے ہی خوش ہو گیا۔ او پتر، اتنی لمبی حیاتی کا میں نے کرنا ہی کیا ہے؟ بھلا تیری چاچی ساتھ ہوتی تو اور گل تھی۔ اس کے اپنے دکھ تھے اور خود ساختہ اکیلا پن کا دکھ باقی سب دکھوں پر حاوی تھا۔ تو چاچا، اب کون سا تم بوڑھے ہو گئے ہو؟ موڈ بناؤ، چاچی شاچی بھی ڈھونڈ کر لے آتے ہیں تمہارے لیے۔ کامران نے اس کو چھیڑا۔ اوئے مخول نہ کر پتر، یہ گل تو بھی چنگی طرح جانتا ہے کہ اب تیرے چاچے میں وہ پہلی والی گل نہیں رہی، باقی سب دل کو تسلی دینے والی باتیں ہیں۔ دینو نے تعصب سے لبریز لہجے میں کہا تو کامران کی ہنسی نکل گئی۔ کیسی مایوسی والی باتیں کرتے ہو چاچا؟ بندے کا دل جوان ہو تو جسمانی بڑھاپا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس کی دلچسپ باتوں میں کامران اپنی اہم بات بھول گیا تھا۔ یہ سب کتابی باتیں ہیں، اپنی عیاشیوں کو نہ چھوڑنے کا بہانہ بنایا ہوا ہے ان پیسے والوں نے، ورنہ بڑھاپے سے بڑی حقیقت اور عبرت کوئی نہیں ہے دنیا میں۔ چاچا صافے سے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے اس کے پاس ہی بیٹھ گیا اور اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ میری ایک گل یاد رکھی کامران پتر، ہر عمر کا ایک وقت ہوتا ہے۔ جوانی میں بچپن اور بڑھاپے میں جوانی کے دھوکے میں رہنا بے وقوفی کے سوا کچھ نہیں۔ اس کے سمجھانے والے انداز پر کامران نے اسے توصیفی نظروں سے دیکھا۔ وہ پڑھا لکھا نہیں تھا مگر باتیں دانشوروں جیسی کرتا تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے، علم ڈگریوں کا محتاج نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی جاہل کے جاہل ہی رہتے ہیں، اور کچھ چاچا دینو کی طرح ہوتے ہیں کہ اگر کچھ
دیران کے پاس بیٹھ جائیں تو لگتا ہے دنیا جہاں کا علم انہوں نے گھول کر پی رکھا ہے۔ یہ بتا کتنے دن یہاں رہے گا؟ چاچا دینو نے موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ کیوں چاچا، تنگ آ گئے ہو مجھ سے؟ کمران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ نہیں نہیں پتر، ہم گاؤں کے سادہ مزاج لوگ ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی سے منہ موڑنا ہمارے لیے ایسا ہی ہے جیسے گھر آئی ہوئی رحمت کو ٹھکرا دینا۔ چاچا، اب آیا ہوں تو کچھ دن رہوں گا، ویسے بھی میں اور ظفر ایک عرصے بعد ملے ہیں، میں اگر جانا بھی چاہوں تو ظفر مجھے اتنی جلدی نہیں جانے دے گا۔ ہاں، کیا تو بالکل ٹھیک رہا ہے، تم دونوں کا یارانہ میں نے دیکھا ہے، بہت محبت ہے تم دونوں میں، اور ظفر کی تو میں رگ رگ سے واقف ہوں، یاریاں نبھانے والا جیدار پتر ہے میرا۔ چاچا دینو نے فخر سے یوں سینہ پھیلایا جیسے ظفر واقعی اس کا بیٹا ہو۔ کچھ رشتے ویسے بھی دنیا کے مروجہ اصولوں سے ماوراء ہوتے ہیں، انہیں سمجھنے کے لیے عقل کی نہیں احساس کی ضرورت ہوتی ہے، جو ہر کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ عجیب اجنبی تھا جو خود کو مانوس سا ثابت کرنے پر تلا بیٹھا تھا۔ کمران سے تصادم والا لمحہ فروا کے ذہن سے چپک کر رہ گیا تھا۔ وہ اس منظر کی گرفت سے خود کو آزاد کرانے کی کوشش کرتی، لیکن دل اسے یاد کرنے میں لطف محسوس کرتا۔ وہ خود کو بارہا یاد دہانی کراتی کہ وہ صرف اور صرف ظفر کی ہے، اس پر اگر کسی کا حق ہے تو وہ صرف ظفر کا ہے۔ انہی سوچوں میں غلطاں تھی کہ مرکزی دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ظفر پرجوش سا اندر داخل ہوا۔ میرے ساتھ آؤ فروا، میں تمہیں ایک ایسی ہستی سے ملواتا ہوں جو تمہاری طرح میرے دل کے بہت قریب ہے۔ ظفر اس کی کلائی پکڑ کر تقریباً کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ سنو تو صحیح، میری بات تو سنو ظفر۔ وہ ظفر کی مضبوط گرفت سے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش میں بے حال ہونے لگی۔ بے بسی کے احساس سے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ وہ اسے جس سے ملوانا چاہتا ہے وہ اس سے پہلے ہی مل چکی ہے اور اب دوبارہ نہیں ملنا چاہتی۔ کچھ لوگوں سے محض ایک بار ملنا ہی کافی رہتا ہے، بار بار ملنے سے وہ اپنے زہر کے اکٹوپس میں اس بری طرح جکڑتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسان ان کی شخصیت کے شکنجے میں گھستا چلا جاتا ہے۔ کمران بھی انہی لوگوں میں سے ایک تھا۔ بالآخر وہی ہوا جس سے وہ ڈر رہی تھی۔ ظفر نے اسے اسی کے سامنے لا کھڑا کیا جس سے وہ کترا رہی تھی۔ جانتے ہو کمران، یہ کون ہے؟ ظفر کے چہرے پر دبا دبا سا جوش تھا۔ ارے آپ! اسے دیکھتے ہی کمران کے منہ سے نکلا۔ اس کے چہرے پر خوشگوار سی حیرت صاف نظر آ رہی تھی۔ آپ دونوں پہلے مل چکے ہیں؟ ظفر نے چہرے پر خشک تاثرات سجاتے ہوئے دونوں کو باری باری دیکھا۔ فروا کے چہرے پر واضح گھبراہٹ تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس منظر سے فوری طور پر ہٹ جائے اور پھر دوبارہ کبھی اس منظر کا حصہ نہ بنے۔ اس نے بچپن ہی سے اپنے ساتھ ظفر کو دیکھا تھا اور اب کوئی اس قدر آسانی سے اس کی جگہ کیسے لے سکتا تھا؟ مگر کیا کیجیے کہ لوٹنے والے آ گئے تھے اور لوٹنے والوں کو خبر ہی نہ تھی۔ ہاں یار، ایک سرسری سی ملاقات ہو چکی ہے ہماری۔ کمران نے مسکراتے ہوئے فروا کے چہرے پر نظریں جمائیں تو وہ مزید حواس باختہ ہو گئی۔ جی ہم مل چکے ہیں، آج صبح میں آپ کا ہی پتہ کرنے آئی تھی۔ گھبراہٹ میں وہ یہ بھی بھول گئی کہ ظفر اور اس کے درمیان کبھی آپ جناب والا تعلق رہا ہی نہیں، وہ بچپن سے ہی اسے تم کہہ کر مخاطب کرتی آئی تھی۔ واہ بھائی، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔ ظفر خوش ہو گیا، مگر اس کا اگلا جملہ کمران پر بجلی بن کر گرا۔ یعنی تم اپنی بھابھی سے مل چکے ہو؟ ظفر روانی میں کہہ گیا، مگر وہ اس بات سے یکسر بے خبر تھا کہ کمران کے چہرے کی رنگت یک باری کی بدلی اور پھر تاریکی چھا گئی تھی۔ یہ تمہاری منگیتر ہے؟ اس کے حلق سے بامشکل پھنسے پھنسے سے الفاظ نکلے۔ کیوں، تمہیں کوئی شک ہے؟ ظفر نے راہ مذاق اس سے استفسار کیا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ وہ گھبرا سا گیا۔ جن کے دل میں چور ہو وہ ایسے ہی گھبرا جایا کرتے ہیں، اور کمران کا گھبرانا بتا رہا تھا کہ اس کے دل میں چور ہے۔ ظفر اس کی گھبراہٹ بھانپ گیا۔
ارے یار گھبرا کیوں رہے ہو؟ میں اسے بھگا کر نہیں لایا، یہ واقعی میری منگیتر ہے۔ اس نے مسکرا کر فروا کو ہلکا سا اپنے ساتھ لگایا تو اس نے جھپتے ہوئے نگاہیں جھکا لیں، جبکہ کمران کے سکتہ زدہ وجود پر مزید جمود طاری ہو گیا۔ زندگی نے اسے عجیب دوراہے پر لا کھڑا کیا تھا، ایک طرف دوست اور دوسری طرف دل۔ وہ کرے تو کیا کرے؟ وہ جتنا سوچتا جا رہا تھا اس کا ذہن اتنا ہی الجھتا چلا جا رہا تھا۔ ظفر اسے بھائیوں کی طرح عزیز تھا، اور رہی بات دل کی تو دل کب رشتوں کی پرواہ کرتا ہے، کب تعلقات کا لحاظ رکھتا ہے؟ اسے تو ہر حال میں وہ چیز چاہیے ہوتی ہے جس کی اسے طلب ہوتی ہے۔ کمران کے دل نے بھی ایسی چیز کی تمنا کی تھی جو اس کے اختیار میں نہیں تھی، بلکہ اس کی تمنا کرنا بھی اسے زیب نہیں دیتا تھا۔ یہ سراسر رشتوں میں بددیانتی ہوتی۔ کیا وہ بددیانتی کا مرتکب ہوگا یا یار مار ثابت ہوگا؟ یہ سوچ کر ہی اسے اپنے وجود سے کراہت محسوس ہونے لگی۔ نہیں، میں دوست کی پیٹھ پیچھے وار کرنے والوں میں اپنا نام درج نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے خود کلامی کی اور دور افلاک سے کہیں پرے قدرت اس کے مضبوط ارادے پر مسکرانے لگی۔ آج دوپہر کو جب وہ اسے کھانا دینے آئی تو وہ خاموش سی تھی۔ ظفر نے اس کی خاموشی کو فوراً بھانپ لیا۔ کیا بات ہے فروا، تم اتنی چپ اور کھوئی ہوئی سی کیوں ہو؟ اس نے لسی کا گلاس منہ سے لگاتے ہوئے اس کو گہری نظر سے دیکھا تو وہ جیسے ایک دم خیالوں سے چونکی۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اس نے صاف جھوٹ بولا، جو اتنا بھی صاف نہیں تھا کہ ظفر کی محبت اسے جانچنے میں ناکام رہتی۔ کوئی بات تو ضرور ہے، ورنہ تم اتنی اداس اور خاموش پہلے کبھی نظر نہیں آئی۔ ظفر نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ وہ خود بھی فکر مند نظر آنے لگا تھا۔ اس کے ماتھے پر تفکر کی گہری لکیریں تھیں۔ اسے فروا کا کھویا کھویا انداز کھلنے لگا تھا۔ میں بھلا کیوں اداس ہونے لگی؟ وہ پھیکا سا مسکرائی اور بات کو مزاح کا رنگ دیتے ہوئے مزید گویا ہوئی۔ اداس تو وہ ہوتے ہیں جنہیں ان کی محبت نہ ملی ہو۔ میرا محبوب تو میری آنکھوں کے سامنے ہے، مجھے کیا پریشانی ہو سکتی ہے بھلا؟ اس کی بات ظفر کو کتنا مطمئن کر پائی اس کا تو اندازہ نہیں ہو سکا، تاہم وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے خاموش ضرور ہو گیا تھا۔ البتہ وہ خود یہ سوچ کر پریشان ہو گئی تھی کہ اس کے اندرونی انتشار کی کیفیت اس کے چہرے سے بھی عیاں ہو رہی تھی۔ جذبات کو خود تک محدود رکھنا ہی اصل ضبط ہوتا ہے۔ اسے اعتراف تھا کہ وہ ضبط قائم کرنے میں ناکام رہی تھی۔ او کاکا، ایک گل تو دس۔ دینو اور ظفر مشین پر ڈھیور ڈنگروں کے لیے چارہ کاٹ رہے تھے جب دینو نے کہا۔ ظفر کو یقین تھا کہ چاچا ضرور کوئی ایسی ہی بات کرے گا جس کا سنجیدگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ تیرا یار تو پکا ہی ہو گیا ہے پنڈ آ کر، اس کے جانے شانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے؟ اس نے کچھ اس انداز سے پوچھا کہ ظفر ہنس پڑا۔ او چاچا، وہ یار ہے اپنا، سجن بیلی ہے، وہ چاہے تو ساری زندگی رہ سکتا ہے یہاں۔ اس نے کمران کے حوالے سے جس کھلے دل کا مظاہرہ کیا تھا وہ چاچا دینو کو اندر تک دہلا گیا۔ وہ جہاں دیدہ شخص تھا، جانتا تھا کہ جہاں بہت بھروسہ ہو وہیں گہری گات چھپی ہوتی ہے، اعتماد کے ساتھ کہیں بد اعتمادی سانس لے رہی ہوتی ہے۔ حد سے زیادہ یقین ہی انسان کی رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ ظفر اس کا بیٹا نہیں تھا، مگر اس نے بیٹوں کی طرح ہی اسے گودوں کھلایا تھا۔ اس کی شیرخوارگی کی کلکاریاں آج بھی اس کے ذہن میں تازہ تھیں۔ وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ ظفر کو کسی طرح کا دکھ پہنچے؟ اس کا لاشعور کسی انہونی کا پتہ دے رہا تھا۔ اسے خیالوں میں کھویا ہوا دیکھ کر ظفر نے پوچھا، کیا ہو گیا ہے چاچا؟ کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ کہیں کوئی بھولی بسری یاد تو نہیں آ گئی؟ نہیں پتر، میں تو بس یوں ہی۔ دینو نے خجالت سے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ضروری نہیں کہ کوئی انسان کہیں کھویا ہوا ہے تو ماضی میں ہی بھٹک رہا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ اس کی الجھن مستقبل کے حوالے سے ہو۔ آنے والا وقت بھی بعض اوقات پریشان کر دیتا ہے۔ دینو ایک دم سنجیدہ ہو گیا اور یہ اس کی عمومی حالت کے خلاف تھا۔
کہ وہ اس طرح کی مفرقانہ قسم کی سنجیدگی اختیار کرے۔ ظفر کے ساتھ بڑی عجیب صورتحال تھی۔ اس سے منسلک لوگ ایک ایک کر کے سنجیدگی کی زرد میں آ رہے تھے۔ فروا، دینو اور کامران تینوں ہی اچانک کسی اور دنیا کے باسی ہو گئے تھے۔ ایسی دنیا جہاں مسکراہٹیں اپنی موت آپ مر جاتی ہیں، خوشیاں دم توڑ دیتی ہیں اور ہنستے کھیلتے انسان دبِ اداسی کی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ پہلے فروا کی مرتنم ہنسی نے دم توڑا، پھر کامران کے اندر کا ہنستا مسکراتا انسان کہیں گم ہو گیا، اور اب چاچا دینو جو ہر وقت ماحول کو رنگ رنگ کہکوں سے مزین رکھتا تھا، بدلا بدلا سا لگ رہا تھا۔ میرے آس پاس رہنے والوں کی زندگیوں میں انقلاب گزر گئے اور مجھے خبر تک نہیں ہوئی۔ ظفر نے مشین چلاتے ہوئے سوچا۔